قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. جو شخص مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا اللہ عز و جل اس شخص کی توبہ قبول کرے گا. اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے اور یہ ایمان نفع نہ دے گا. آج ہم آپ کے لیے ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں ایک اور شاندار ایپیسوڈ لائے ہیں. اٹس امیزنگ، بہت حیرتناک ہے اور یوں سمجھیے خوفناک بھی ہے. وہ کون سی قیامت کی نشانی ہے وہ سلسلے کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ ہے قرب قیامت میں جو سن ہے، سورج ہے، وہ ایسٹ کی بجائے ویسٹ سے نکلے گا. یعنی مغرب میں جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں سے سورج طلوع ہوگا. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، یہ بہت بڑی سائن آف ڈے آف ججمنٹ ہے، بہت بڑی علامت ہے قیامت کی. قرآن پاک اور احادیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، اور قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں اللہ پاک اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے. آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی. اکثر مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں جو فرمایا گیا کہ جس دن تیرے رب کی ایک نشانی آئے گی، اس نشانی سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے اور یہ ایمان نفع نہ دے گا. یعنی اب ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تک بندے کی روح حلقوم یعنی گلے تک نہ پہنچ جائے اللہ عز و جل بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا اللہ عز و جل اس شخص کی توبہ قبول کرے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار توبہ کیجیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آئے گا ناظرین کہ یہ توبہ کا دروازہ جو ہے یہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد کسی کی بھی توبہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. یہ توبہ کا دروازہ کہاں ہے، کتنا بڑا ہے، کب سے ہے، ان سب سوالات کے جوابات ہم آپ کو پیش کریں گے. مگر اس سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ویب سیریز کے سارے ایپیسوڈ آپ اچھی طرح دیکھ سکیں. اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے تاکہ آتھینٹک قرآن و حدیث کے مطابق انہیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں معلومات مل سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، توبہ کا دروازہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ پاک نے مغرب کے پیچھے ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا ہے. وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو اس کے دونوں پلڑے ہیں. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دروازے کے جو دونوں چوکھٹ کے پلڑے ہیں وہ سونے کے اور موتیوں کے جواہرات ان میں جڑے ہوئے ہیں، اور ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ جو اس کا فاصلہ ہے اس کی ڈائمنشن کتنی ہے کہ تیز رفتار گھڑ سوار 40 سال کے عرصے کے بعد ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ تک پہنچے گا. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں 70 سال بھی آیا ہے. وہ دروازہ مخلوق کی پیدائش کے وقت سے لے کر اس شب تک کھلا رہے گا، یعنی مغرب سے سورج کے طلوع ہونے تک کھلا رہے گا. اس کے بعد اللہ اکبر وہ دروازہ بند ہو جائے گا. جو بندہ خلوص قلب سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اس دروازے میں داخل ہوتی ہے، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو اس توبہ کے دروازے سے داخل ہو اور ہمارے رب کریم کی بارگاہ میں پہنچے اور ہمیں بھی ہمارا رب معاف فرما دے. جی عزیز، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دروازہ قیامت کے قریب اس وقت بند ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا. جی ہاں ڈیئر ویورز، عام طور پر روزانہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ سورج ایسٹ سے نکل کر ویسٹ میں غروب ہوتا ہے، لیکن اس دن اللہ اکبر سورج مغرب سے
غروب تو ہوگا مگر مغرب سے ہی واپس نکلے گا. یہ عالم کیسا ہوگا، یہ وقت کیسا ہوگا، یہ سینیریو کیسا ہوگا، یہ بھی پورا تفصیلی واقعہ حدیث پاک میں موجود ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ رات ایسی ہوگی یہاں تک کہ 2 یا 3 راتوں کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. لوگ اٹھ کر اللہ پاک سے ڈر کر نمازیں پڑھیں گے، پھر دوبارہ اپنا حسب دستور کاروبار کریں گے، لیکن ستاروں کو بدستور اپنی جگہ دیکھیں گے، یعنی اندھیرا ہی ہوگا، اور اس کے بعد پھر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، نمازیں قضا کریں گے، لیکن رات ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. پھر وہ سو جائیں گے اور وہ رات بدستور باقی ہوگی اور بہت طویل ہوگی. جب لوگ گھبرا کر ایک دوسرے کو ضرب لگا کر پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو خوفزدہ ہو کر مسجدوں میں آ جائیں گے، صبح کے سورج کا انتظار کریں گے، لیکن وہ وقت بھی طویل ہوگا، انتظار میں ہوں گے کہ پھر سورج مشرق سے نکلے گا. لیکن اچانک مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا اور اس سے لوگ بہت زیادہ شور مچائیں گے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتا ہوا آسمان کے درمیان تک پہنچ جائے گا اور وہاں سے واپس لوٹے گا. اس کے بعد روٹین کے مطابق روزانہ ہی وہ مشرق سے نکلے گا. اللہ اکبر. اس وقت بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوگی جب مغرب سے سورج نکلے گا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب سے جب سورج طلوع ہوگا تو وہ جو صبح ہوگی اس میں اس امت کے بعض لوگ خنزیر اور بندر بن جائیں گے، اعمال نامے اور اس کے رجسٹر لپیٹ لیے جائیں گے، قلم خشک ہو جائیں گے. اب نہ کسی کی نیکیاں بڑھیں گی اور نہ کسی کی برائیاں کم ہوں گی، اور جو اس سے قبل ایمان نہ لایا اس کا ایمان لانا اب اسے نفع نہ دے گا، نہ کوئی عمل اس کے کام آئے گا. ایک حدیث پاک کے مطابق لوگ جب سورج کو مغرب سے نکلتا دیکھیں گے تو خالص سونا راہ خدا میں لٹائیں گے، خیرات کریں گے، لیکن ان سے قبول نہ ہوگا. حکم ہوگا کہ اگر یہ گزشتہ کل کر لیتے تو قبول ہو جاتا. مغرب سے طلوع شمس کے بعد کا حال اور اس کے بعد دنیا کتنے عرصے تک باقی رہے گی، اس بارے میں ایک تفصیلی حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میری ماں اور میرا باپ قربان، چاند اور سورج کے مغرب کی طرف سے نکلنے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا، لوگوں اور دنیا پر کیا گزرے گی؟ آپ نے فرمایا، اے ابی بن کعب، اس کے بعد سورج اور چاند دوبارہ نور کی روشنی لے کر پہلے کی طرح اپنے اپنے مقام سے نکلیں گے اور غروب ہوں گے، اور لوگ جب اتنی بڑی نشانی دیکھیں گے تو دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے اور اسے خوب آباد کریں گے، اس میں نہریں جاری کر کے خوب باغات بنائیں گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعمیرات کریں گے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یہ مغرب سے سورج نکلنے سے سور پھونکے جانے تک کے درمیان کا وقت ہوگا. یہ کتنے سال کا عرصہ ہوگا، اس بارے میں حدیث مبارک میں آیا کہ مغرب سے سورج کے نکلنے کے بعد لوگ 120 سال گزاریں گے. اس زمانے میں شریر ترین لوگ اس دنیا میں جی رہے ہوں گے. ناظرین ایک بات آپ نے غور کی کہ اس قوم نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے، اور آپ نے حدیث سنی کہ وہ اس وقت بھی عمارتیں بنائیں گے، باغات بنائیں گے، ڈیولپمنٹ کی طرف چلے جائیں گے، اس وقت بھی توبہ نہیں کریں گے، اس وقت بھی اللہ کی طرف نہیں آئیں گے. یہ ہے دنیا کی محبت. جو بندے پر دنیا کی محبت غالب آتی ہے تو موت بھی سامنے آ جائے پھر وہ توبہ نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ پاک ہمیں دنیا کی محبت کی بجائے اپنی محبت عطا فرما. ہمیں آخرت کا بھی سوچنا ہے. دیکھیں عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند وہی ہوتا ہے جتنا جہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کرے. ذرا سوال کرتا ہوں میں آپ سب سے، ہم اس دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ آپ نے غور کیا؟ آپ تو بہت سارے وہ لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر بہت ساری براؤزنگ کرتے ہیں، سرچنگ کرتے ہیں. ایوریج لائف کتنی ہے ہماری؟ 65 ایئرز، 70 ایئرز، میکسیمم 75 ایئرز. 70-75 سال کے بعد کہاں جائیں گے؟ دنیا سے چلے جائیں گے نا، قبر میں چلے جائیں گے. بہت سارے ایسے ہوں گے جو ایوریج لائف بھی ہاف گزار چکے ہوں گے، اور گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ ایوریج لائف پوری گزارے گا، لیکن چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا 70-75 سال یہاں رہیں گے، مگر قبر میں کتنا ٹائم رہیں گے؟ تھاؤزنڈز ایئر سے لوگ قبر میں جا رہے ہیں، اور نہ جانے ابھی کتنے ہزار سال قبر میں رہنا ہے. تو جہاں زیادہ رہنا ہے وہاں کی تیاری زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لاجک کیا کہتی ہے؟ تو پلیز قبر روشن ہو، میری فیوچر برائٹ کے ساتھ ساتھ گریو برائٹ ہو، میری قبر بھی روشن ہو، اس کی تیاری کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کیجئے. انشاءاللہ دنیا بھی روشن ہوگی، قبر و آخرت بھی روشن ہوگی.
اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کرنے والا بنائے. ہمارے اس ویب سیریز کو دیکھتے رہیے، اس کو شیئر بھی کرتے رہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے رہیے، نمازوں کی پابندی بھی کیجیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچی توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آنے کی توفیق. قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا. اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گے. اس لڑائی کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے. اٹ مینز 99% لوگ جو اس لڑائی میں ہوں گے وہ مارے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے اور آج ایک بار پھر ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب، حیرت ناک قیامت سے پہلے ہونے والی نشانی ہم لے کر آئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور یہ بات ہوگی دریائے فرات کی. دریائے فرات ایک بڑا تاریخی دریا ہے اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے، کیا معلومات ہیں، بہت کچھ بتائیں گے. اور پھر دریائے فرات کا قیامت کی نشانی سے کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. مگر اس سے پہلے دریائے فرات ہی کے کنارے تاریخ کا ایک ایسا واقعہ، انصاف کی ایک ایسی داستان رقم کی گئی کہ آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ پہلے کے زمانے کے قاضی کتنے امانت دار اور انصاف کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے کس حد تک جاتے تھے. اللہ کرے کہ آج بھی انصاف کا ایسا دورہ ہو جائے. آپ کو تاریخ کے اوراق کی ایک سنہری کہانی کی طرف لیے چلتے ہیں. معاملہ یہ تھا کہ فرات کے کنارے کھجوروں کا ایک باغ تھا جس کے مالک چند بھائی اور ان کی ایک بہن تھی. بہن نے اپنا حصہ علیحدہ کر کے درمیان میں ایک دیوار تعمیر کروا دی اور ایک فارسی شخص کو اس کی نگہبانی کے لیے مقرر بھی کر دیا. اب اس شہر کے امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے اس کے بھائیوں سے ان کا حصہ سارا باغ خرید لیا اور اس عورت کو بھی اپنا حصہ بیچنے کو کہا اور بڑی رقم کی اسے آفر بھی دی. عورت نے اپنا حصہ بیچنے سے انکار کر دیا تو امیر نے 500 آدمی بھیج کر اس کی دیوار کو گرا دیا اور پورے باغ کو تباہ کر دیا. اب جناب ایسا آج ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی زمین خریدنا چاہتے ہیں یا قبضہ ہی کر لیتے ہیں، مگر وہ عورت اس زمانے کے بڑے ہی کمال کے جج حضرت سیدنا شریک رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئی اور ساری کہانی سنا دی اور انہوں نے کہا کہ مجھ مظلومہ کو میرا حق دلوایا جائے. اس مظلومہ کی انہوں نے فریاد سنی اور اس لیٹر کو سیل لگا کر حکم نامہ اس عورت کے سپرد کیا اور کہا کہ تم امیر موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور یہ حکم نامہ اسے دے کر کہو کہ جج صاحب کی عدالت میں حاضر ہو جاؤ. عورت وہاں سے نکلی اور دربان کو اس نے جج صاحب کا پیغام سنایا کہ جا کر امیر صاحب کو بتا دیں. تو موسیٰ بن عیسیٰ نے جب حکم نامہ دیکھا تو ایک آفیسر سے جا کر کہا کہ جاؤ اور جج شریک کے پاس جا کر کہو کہ ایک عورت نے مجھ پر ناحق دعویٰ کیا اور تم اس کے دعوے پر مجھے عدالت میں طلب کر کے اس کی مدد کر رہے ہو. آفیسر کو مجبوراً جانا ہی پڑا، مگر آفیسر کو معلوم تھا کہ اسلام کا یہ انصاف پسند جج ایک مجرم کا پیغام لانے پر مجھے ضرور قید میں ڈال دے گا. اسے معلوم تھا کہ ہمارے امیر صاحب غلط کر رہے ہیں اور عورت مظلوم ہے. بہرحال جاتے ہوئے اس آفیسر نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ میرے لیے جیل میں بستر وغیرہ کا انتظام کر دو کیونکہ آج میں نے جیل جانا ہے، جج صاحب نے مجھے چھوڑنا نہیں. بہرحال ایسا ہی ہوا کہ جب وہ آفیسر جج صاحب کے پاس اپنے امیر کا، اپنے آقا کا پیغام لے کر پہنچا تو جج صاحب نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو. جب وہ امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو اپنے آفیسر کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربان کو جج کی طرف بھیجا کہ آپ نے ہمارے قاصد کو گرفتار کر لیا، اس نے تو صرف پیغام پہنچایا تھا، اس کا کیا قصور ہے. اب جو یہ جج، اس امیر کا خاص دربان وہاں پر پہنچا تو جج نے اس پیغام لانے والے کو بھی اسی کے ساتھی کے ساتھ جیل بھیج دیا. اب موسیٰ بن عیسیٰ کو اپنے دربان خاص کی جب گرفتاری کی اطلاع پہنچ گئی تو اس نے عصر کی نماز کے بعد کوفہ کے با اثر اور نمایاں لوگوں کو پیغام دیا کہ جاؤ اور جج صاحب سے کہو کہ ان کو میرا سلام بھی کہنا اور انہیں کہنا کہ آپ نے میری بے عزتی کی ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں. کوفہ کے با اثر لوگوں نے یہ پیغام لیا اور جیسے ہی جج صاحب کے پاس گئے تو وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں ایک ایسے شخص کی طرفداری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو حق پر نہیں ہے. پھر با آواز بلند فرمایا کہ کیا یہاں قبیلے کے جوان موجود ہیں؟ تو کچھ نوجوان بھی آگے آ گئے. اب جج صاحب نے فرمان جاری کیا کہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور ان سب کو جیل پہنچا دو. خدا کی قسم آج کی رات یہ لوگ جیل میں گزاریں گے تاکہ آئندہ یہ کسی ظالم کی طرفداری کرتے ہوئے اس کا پیغام نہ لائیں.
شہر کے بڑے لوگوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، یہ کیسی داستان ہے۔ اب امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو جو ان کی گرفتاری کی جب اطلاع ملی تو رات کے وقت وہ خود جیل آیا، دروازہ کھلوایا اور سارے قیدیوں کو اس نے آزاد کروا دیا۔ صبح جب انصاف پسند جرت مند قاضی صاحب کو معلوم ہوا کہ آرڈر کے خلاف امیر نے آ کر سب کو رہا کر دیا ہے، تو قاضی صاحب نے رجسٹر منگوایا اور اس پر سیل لگائی اور تمام ریکارڈ کو گھر بھجوا کر خادم کو سواری لانے کا حکم دیا اور کہا کہ اب ہم کوفہ میں نہیں رہیں گے۔ خدا کی قسم، ہم نے امیر المومنین سے یہ عہدہ ڈیمانڈ کر کے نہیں لیا تھا، بلکہ ہمیں تو مجبور کیا گیا تھا کہ ہماری حفاظت اور سرپرستی کی ذمہ داری لی گئی تھی۔ اب کوفہ میں انصاف قائم کرنا مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفہ کے اس پل کی طرف چل دیے جو بغداد جاتا تھا۔ جب موسیٰ بن عیسیٰ کو یہ معلوم ہوا کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں تو وہ فوراً دوڑا ہوا آیا اور کہا کہ حضور آپ ایسا نہ کریں، کوفہ چھوڑ کر آپ بغداد نہ جائیں۔ مگر قاضی صاحب بھی قاضی صاحب تھے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں رکوں گا کہ جن جن کو آپ نے آزاد کیا ہے ان کو پھر جیل میں ڈالا جائے۔ آخرکار موسیٰ بن عیسیٰ جو امیر تھا اس کو قاضی صاحب کی یہ بات ماننی پڑی اور سب کو جیل واپس ڈالا گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ قاضی صاحب نے اس خاتون کو بلایا اور وہاں اب موسیٰ بن عیسیٰ اور سامنے وہ خاتون ہے، اور اس کے بعد وہاں وہ باقاعدہ فیصلہ کیا گیا اور وہاں پر قاضی صاحب نے قضا قائم کی اور امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو زمانے نے منظر دیکھا کہ اس پورے جو شہر کے امیر تھے مظلوم عورت کے برابر کھڑا کیا اور عورت سے فرمایا کہ جس پر تم نے دعویٰ کیا وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے کہا اے انصاف پسند قاضی، اب میں خود حاضر ہو گیا ہوں، تو میری وجہ سے قید کیے جانے والوں کو تو آزاد کر دیں۔ فرمایا ہاں اب انہیں آزاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے باقی لوگوں کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا۔ اب فرمایا کہ اے موسیٰ بن عیسیٰ، اس عورت نے تم پر جو دعویٰ کیا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اب وہ امیر کہتا ہے ہاں یہ سچ کہتی ہے۔ فرمایا وہ تمام چیزیں جو اس سے لی گئی تھی واپس کی جائیں اور جو دیوار گرائی گئی اسے فوراً تعمیر کروایا جائے۔ تو امیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں فوراً یہ کام کروا دیتا ہوں۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دعویٰ ہے؟ قاضی صاحب نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور دعویٰ ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرے سرونٹ کا، میرے جو کام کرنے والا تھا اس کا گھر بھی گرایا گیا ہے، اس کا سامان بھی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ امیر نے کہا کہ میں اس کا نقصان بھی پورا کر دیتا ہوں، اس کا بھی ازالہ کر دیتا ہوں۔ قاضی صاحب نے پھر پوچھا کہ اب کوئی دعویٰ، کوئی کلیم باقی ہے؟ عورت نے کہا اب میرا کوئی دعویٰ باقی نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے۔ پھر وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ناظرین، یہ تھے اس زمانے کے قاضی، یہ تھا انصاف کا انداز۔ امیر اور غریب سب کے لیے ایک انداز ہوا کرتا تھا۔ اللہ کرے کہ آج بھی ایسا دور آ جائے اور اگر ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو انصاف کرنے کے موقع پر ہوتے ہیں، جو اس سیٹ پر موجود ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی صحیح معنوں میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ مظلوم کا حق اسے مل جائے۔ جی ویورز، آپ نے یہ واقعہ سنا۔ واپس آتے ہیں نہر فرات کی طرف۔ نہر فرات یہ وہ تاریخی نہر ہے کہ جس کو آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ معراج کی رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، جو کہ بیری کا ایک درخت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہر اور 2 پوشیدہ۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہریں کیسی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو 2 پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں، اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ سبحان اللہ، دریائے نیل اور دریائے فرات جو ہے یہ گویا سدرۃ المنتہا سے جاری ہوتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ دنیا میں موجود دریاؤں میں سب سے افضل دریا سیحون، جیحون، دجلہ، فرات اور مصر کا دریائے نیل ہے۔ اور اسی دریائے فرات کے بارے میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے اس بارے میں بروز قیامت سوال نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ، ایسے بھی حکمران ہوا کرتے تھے کہ ایک بکری کے بچے کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کے دور کے حکمران بھی اپنی رعایا کا خیال رکھیں۔ بہرحال اس دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دریا کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سے واقعات میں اس کا نام سن رکھا ہوگا۔ فرات کا نام قدیم فارسی کے لفظ افراتو سے نکلا ہے، اور چند ماہرین کا کہنا ہے کہ فرات کا لفظ کرد زبان سے نکلا۔ ڈیئر ویورز، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس دریائے فرات کا اس سلسلے یعنی قیامت کی نشانیوں سے کیا تعلق ہے۔
تو اس کا تعلق قیامت قائم ہونے سے کچھ اس طرح ہے کہ حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے۔ وہ نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں دریائے فرات کا پانی خود بخود خشک ہو جائے گا اور اس کی زمین پھٹ جائے گی، جس سے سونے، چاندی اور دیگر خزانوں کی کانیں نظر آنے لگیں گی۔ دریائے فرات میں جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ ہو جائیں گے جن سے زمین میں دفن ہونے والے خزانے زمین کے اوپر آ جائیں گے، اور پھر جب دریائے فرات پھٹے گا تو سونا ظاہر ہوگا اور لوگ یہ خبر سن کر سونا حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے، اور 3 ٹولیاں یعنی 3 گروپس بن جائیں گے، اور ان تینوں میں اس شدت کی لڑائی ہوگی کہ جب وہ لڑائی کریں گے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ کیسی خطرناک لڑائی ہوگی، کتنے لوگ اس میں مارے جائیں گے، اس بارے میں حدیث مبارک سنیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا، اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، یعنی فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہہ میں سونا چاندی کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گے۔ یعنی سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو وہ سونا کیا ہوگا؟ جنگ و جدال کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا۔ ہر شخص یہی آس لگائے گا کہ شاید یہ سارا مجھے مل جائے، چلو قسمت آزمائی کروں اور لوگوں سے لڑوں بھروں۔ اس لڑائی کے نتیجے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر 100 میں سے 99 آدمی، جی ہاں 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اٹ مینز 99% لوگ جو اس لڑائی میں ہوں گے وہ مارے جائیں گے۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے۔ اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی اس سونے چاندی سے دور بھاگے، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور عام قتل و غارت گری ہوگی۔ نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی، یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا اور اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا۔ ایک عجیب فتنے کا دور ہوگا ناظرین، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گزرے گا تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی اس وقت دنیا میں فتنے اور آفتیں، بلائیں اس قدر ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر میں ہم دفن ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی لوگ اس قدر ان لڑائیوں اور فتنوں سے پریشان ہوں گے کہ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ یعنی دریائے فرات یہ کوئی عام دریا نہیں ہے ناظرین، بلکہ دریائے فرات جنتی دریا ہے اور قرب قیامت میں سے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے، جیحون، سیحون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل۔ 5 ندیاں ایک ہی چشمے سے جاری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ مذکورہ بالا جو 5 دریا ہیں یہ زمین سے اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ پیارے ویورز، ان ساری تفصیلات کو سننے کے بعد ایک بات جو واضح ہوتی ہے کہ یہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے بلکہ قیامت کے قرب میں ظاہر ہوگی، اور یہ وقت بہت فتنوں کا ہوگا۔ ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان فتنوں سے ہمیں بچائے، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو رب کریم ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ ڈیئر ویورز، آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ ہمارے دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ ایک اوتھینٹک معلومات ہم سب کو مل سکے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے دخان،
یعنی دھواں. وہ حدیث پاک جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بیان فرمائیں، ان میں دھوئیں کو بھی ذکر فرمایا ہے. پھر ایک دن جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے، اور سب سے پہلے تو میں قیامت کی نشانیاں دیکھنے والے ویب سیریز کی اس ایپیسوڈ کو دیکھنے والے تمام ویورز کو شکریہ ادا کروں گا، ویلکم کہوں گا، اور ساتھ ایک اپولوجائز بھی کرنی ہے کہ یہ ایپیسوڈ بہت سارے دنوں کے بعد آ رہی ہے. جو ہمارا ایک تسلسل تھا، ایک سیکوینس تھی، وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی، اور اس کی وجہ میرا ملک اور بیرون ملک کا سفر تھا. اب انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ایوری ویک آپ کو اس کی ایک ایپیسوڈ ملتی رہے. اور یہ بڑی کمال کی ویب سیریز ہے، کیونکہ دنیا بھر سے ہمیں جو ویورز ہیں وہ فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ دے آر لرننگ ٹو مچ، بہت کچھ وہ سیکھ رہے ہیں. اور سب سے اچھی بات اس ویب سیریز کی یہ ہے کہ آتھینٹک معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سائنز آف ڈے آف ججمنٹ ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. ڈیئر ویورز، آج ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے دخان یعنی دھواں. یاد رہے کہ قرآن مجید کی ایک پوری سورت کا نام بھی سورہ دخان ہے. جس نے جمعے کی رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی اسے بخش دیا جائے گا. یہ بہت بڑی سورہ نہیں ہے ناظرین، کوشش کیا کریں کہ جمعے کی رات کو اس کو پڑھ لیا کریں تاکہ اس کی برکتیں حاصل کریں. وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ وہ آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم. اب اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یعنی تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا. یہ ہے دردناک عذاب. اس آیت کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے، جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار کو اسلام کی دعوت دیتے تو کفار قریش آپ کو جھٹلاتے، آپ کی نافرمانی کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے. یہ سلسلہ جب بڑھتا ہی چلا گیا تو ایک بار اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار کے خلاف دعا کی کہ یا رب انہیں ایسے 7 سالہ قحط کی مصیبت میں مبتلا کر جیسا تو نے 7 سال کا قحط حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھیجا تھا. یہ دعا قبول ہوئی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کافروں کے لیے اس دن منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا. چنانچہ قریش پر قحط سالی آئی اور یہاں تک 7 سال گزر گئے. قحط سالی اس کی اتنی شدت سے ہوئی کہ وہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں تک چبا گئے. بھوک سے اس حال کو پہنچ گئے کہ جب اوپر کو نظر اٹھاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں ہی دھواں معلوم ہوتا. یعنی ایک تو کمزوری کی وجہ سے انہیں نگاہوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہوتا، اور دوسرا قحط سے زمین خشک ہو چکی تھی اور اس سے مٹی اڑنے کی وجہ سے کفار کو آسمان دھوئیں کی طرح محسوس ہوتا. جب ان کی حالت بہت زیادہ بری ہو گئی اور بات ان کی برداشت سے باہر جا چکی تو ابو سفیان جو ان کفار کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ کیا اب آپ اپنے خیال میں سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے؟ تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک. تو پھر ابو سفیان نے کہا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ قریش اپنے خلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے، فاقوں سے تنگ آ گئے، لوگ بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں چبا گئے اور مردار تک کھا گئے ہیں. میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور قرابت کی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرما دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اس قحط سالی کا اختتام شروع ہوا اور کفار نے اس بلا سے رہائی حاصل کی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس وقت بھی مسلمان کئی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کرونا جیسی مصیبت اب بھی کہیں نہ کہیں سر اٹھا رہی ہے. رب کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر رحم فرمائے. نبی پاک رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ساری دنیا سے ان وباؤں کو دور فرمائے. ناظرین، سورہ دخان کی اس
آیت کریمہ میں لفظ دخان یعنی دھوئیں کے بارے میں کچھ مفسرین نے فرمایا کہ اس دھوئیں سے مراد یہ کفار قریش پر آنے والا دھواں ہے، اور کئی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سورہ دخان میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اس سے مشرق و مغرب بھر جائیں گے۔ یہ دھواں 40 دن اور 40 رات رہے گا۔ اس سے مومن کی حالت تو ایسے ہو جائے گی جیسے زکام ہوتا ہے، جبکہ کافر بدہوش ہو جائیں گے، ان کے نتنوں، کانوں اور بدن کے سوراخوں میں سے دھواں نکلے گا۔ الامان والحفیظ، ہماری آج کی ایپیسوڈ کا جو ٹاپک وہ یہی دھواں ہے، وہ حدیث پاک جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، the most biggest sign of the day of judgment بیان فرمائیں، ان میں دھوئیں کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اس دوران تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کی کہ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اس کے بارے میں 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا یہ جانور، اور یہ بیان بھی کر چکے ہیں اپنی قیامت کی نشانیوں میں۔ نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ایپیسوڈ بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، ناظرین امید ہے یہ بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ نمبر 6 یاجوج ماجوج، اس کے بارے میں بھی تفصیلی بیان ہم الحمدللہ قیامت کی نشانیاں ویب سیریز میں کر چکے ہیں۔ نمبر 7 مشرق میں زمین کا دھنسنا، نمبر 8 مغرب میں زمین کا دھنسنا، نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین دھنسنا، اور 10واں یمن سے ایک ایسی آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ الامان والحفیظ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں اس دھوئیں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دھوئیں سے مراد قرب قیامت والا وہ دھواں ہے جو قریب قیامت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گا، جس سے مسلمانوں کو زکام سا محسوس ہوگا اور کفار دیوانے ہو جائیں گے۔ یہ دھواں 40 ڈیز تک، 40 دن تک رہے گا۔ ڈیئر ویورز، اب بات یہ رہی کہ یہ دھواں کس وقت ظاہر ہوگا، تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دھواں یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد کسی وقت میں نکلے گا۔ اس وقت کفار بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے، مگر یہ دھواں اس خوشبودار بھینی بھیری ہوا سے پہلے ظاہر ہوگا جو قرب قیامت میں اللہ پاک کی طرف سے شام کی جانب سے ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور اس سے کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ باقی نہ رہے گا، اس کی روح قبض ہو جائے گی، سب کی ارواح قبض ہو جائیں گی، یہاں تک کہ کوئی بھی پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو بھی اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر زمین پر جو لوگ ہوں گے نا ناظرین، ان کے پرندوں جیسے ذہن ہو جائیں گے، درندوں جیسے خیالات ہو جائیں گے، نہ انہیں کوئی نیکی معلوم ہوگی اور نہ برائی۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں سے کسی کے اولاد بھی نہ ہوگی، پھر 40 برس سے کم عمر کا کوئی آدمی اس دنیا میں نہ رہے گا، بس پھر صرف کفار ہی بچ جائیں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی، اور زمین پر ایک بار پھر بت پرستی کا دورہ ہو جائے گا، اور لوگ اپنے باطل خداؤں کی پرستش شروع کر دیں گے۔ اللہ کہنے والا اس کائنات میں کوئی نہ ہوگا۔ پھر ایک دن جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا، شروع میں سور کی آواز بہت لائٹ، بہت باریک ہوگی، مگر رفتہ رفتہ وہ بلند ہوتی جائے گی، لوگ کان لگا کر آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور پھر مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اللہ اکبر، اس فرمان کی جلالت کو ذرا محسوس کیجئے گا۔ ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے تکبر کرنے والے متکبرین؟ مگر کون ہوگا جو جواب دے گا؟ پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس و جن اور حیوانات زندہ ہو جائیں گے۔
سبحان اللہ. سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور سے اس طرح برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا. پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے جو قبرستان ہیں جنت البقیع اور جنت البعلا میں جتنے مسلمان دفن ہوں گے سب کو اپنے ساتھ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور سب لوگ اللہ کے حضور میدان محشر میں حساب و کتاب پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. انشاءاللہ ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. لیکن ناظرین اس ایپیسوڈ سے ان باتوں سے یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ قیامت نے آنا ہے. میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ جو ایپیسوڈز ہیں یہ صرف انجوائمنٹ کے لیے نہ دیکھا کریں. قیامت کی نشانیاں بتانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ قیامت یاد رہے. ہم سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ایسی زندگی گزاریے کہ قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.